بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فیاض راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، پاکستان میں خود کش دھماکوں اور دہشت گرد حملوں کا سلسلہ ایک بار پھر شروع ہو چکا ہے۔ وانا کا واقعہ ہو یا پھر اسلام آباد کا، دونوں واقعات اس جانب اشارہ کرتے ہیں کہ آئندہ آنے والے چند دنوں میں پاکستان میں سیکیورٹی کی صورتحال انتہائی مخدوش نظر آ رہی ہے، اور اسی قسم کی افراتفری کے ماحول میں ایک انتہائی اہم ترین اور خوفناک منصوبہ لیک ہوا ہے۔ جی ہاں، خدا نخواستہ عمران خان صاحب کے قتل کا منصوبہ۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ 7 ایسے ججز کا انتخاب بھی کر لیا گیا ہے جو کہ مستقبل میں چل کر پاکستانی اسٹیبلشمنٹ، طاقتور حلقوں، روایتی سیاسی مافیا کی عمران خان صاحب کو خدا نخواستہ پاکستانی سیاست سے مائنس کرنے کے حوالے سے تمام تر خواہشات پوری کر سکتے ہیں۔ اس حوالے سے کچھ ایکسکلوسیو ڈیٹیلز ہیں جو جناب آپ کے سامنے رکھنی ہے، لیکن سب سے پہلے ہم آغاز کریں گے 2 واقعات دہشت گردی کے۔ ایک واقعہ اسلام آباد میں عدالت کے باہر ہوا، اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر ہوا، اور وہاں پر بھی اطلاعات ہیں قیمتی جانوں کے ضیاع کی۔ اور دوسرا واقعہ وانا میں جو کہ کل سے جاری ہے، وہاں پر دہشت گردوں نے حملہ کیا۔ یہ واقعات اس جانب اشارہ کر رہے ہیں کہ پاکستان کی وہ پالیسی موجودہ طاقتور حلقوں کی، روایتی سیاسی مافیا کی، جو کہ اس وقت جاری ہے عمران خان صاحب کی حکومت گرائے جانے کے بعد، اپریل 2022 کے بعد سے لے کے اب تک، اب اس کے فال آؤٹ آ رہے ہیں سامنے، کیونکہ عمران خان صاحب کے دور حکومت میں تمام ہر قسم کی جو دہشت گردی ہے وہ مکمل طور پر ختم ہو گئی تھی۔ سوالات یہ بھی اٹھائے جا رہے ہیں کہ آخرکار مشرقی اور مغربی بارڈر دونوں جگہ پر ایک ہی وقت میں پاکستانی فورسز کی مصروفیت کے بعد ملک کے اندر جو موجودہ امن و امان کی صورتحال ہے وہ کیوں کر اور کس طرح سے بہتر بنائی جائے گی۔ سوال یہ بھی اٹھائے جا رہے ہیں کہ کیسے ماحول کے اندر کہ جب تمام تر صوبائی حکومتوں کو، خاص طور پر خیبر پختونخوا کی صوبائی حکومت کو ساتھ لے کر چلنا ضروری ہے، ان کے خلاف نہ صرف ایک زہریلا بے بنیاد پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، بلکہ اب اس بات کے بھی خطرات سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں، اس بات کی بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ اگر خدا نخواستہ خیبر پختونخوا کے منتخب وزیر اعلیٰ سہیل خان آفریدی کا کسی قسم کا کوئی ٹرائل کیا گیا، ان پر مقدمہ تو درج کر دیا گیا پیکا ایکٹ کے تحت، تو آگے چل کر خدا نخواستہ صوبے کے، مرکز کے پاکستان کے حالات جو ہیں وہ مزید بھی خراب ہو سکتے ہیں ڈیفینیٹلی اس صورت میں، کیونکہ اگر آپ سب سے بڑا جو منتظم اعلیٰ ہے صوبے کا، بجائے یہ کہ آپ اس کو ساتھ لے کر چلیں، عوام کے ووٹوں سے جو منتخب ہے، اگر آپ اس کے خلاف اس قسم کی کارروائیاں کریں گے تو مل جل کر پھر کس طرح سے آپ دہشت گردی کے اس جن کے اوپر قابو پا سکیں گے۔ لیکن اس سے بھی جو بڑا معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ اسی افراتفری کی صورتحال کے اندر، اسی امن و امان کی صورتحال کے اندر ایک انتہائی خوفناک منصوبہ سامنے آیا ہے، اور ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت نے مجوزہ وفاقی آئینی عدالت کے لیے 7 جج صاحبان کے نام شارٹ لسٹ کر لیے ہیں، یعنی سپریم کورٹ کے مد مقابل جو فی الحال 7 رکنی وفاقی آئینی عدالت بنائی جا رہی ہے، جس سے اپنی مرضی کے فیصلے خدا نخواستہ عمران خان صاحب کو مائنس کرنے کے حوالے سے، دیگر معاملات وہاں سے جو فیصلے لیے جا سکتے ہیں، اس کے لیے جن 7 ججز کے نام فائنل کیے جا رہے ہیں وہ میں نام آپ کے سامنے ایک ایک کر کے رکھتا ہوں، جو کہ آپ کو چونکا دیں گے کہ کس طرح سے یہ کہا جا رہا ہے کہ طاقتور حلقوں کی جانب سے بالآخر عدلیہ کے اندر نقب لگاتے ہوئے ان 7 کالی بھیڑوں کا انتخاب کر لیا گیا ہے۔ جی ہاں، انہیں کالی بھیڑیں پاکستان کے اندر موجود وکلا کا اہم ترین اور بڑا گروپ، سپریم کورٹ آف پاکستان کے کئی سینئر جج صاحبان، پاکستان تحریک انصاف اور ساتھ ساتھ غیر جانبدار حلقے بھی انہیں عدلیہ میں اس لیے کالی بھیڑیں قرار دیتے ہیں کیونکہ ابھی تک ان کا جو طرز عمل رہا ہے گزشتہ 2 سے 3 برسوں میں پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے خلاف، خاص طور پر پاکستان کے آئین اور قانون کے خلاف، وہ یہ تمام تر صورتحال واضح کر رہا ہے کہ آگے چل کر صورتحال کیا ہو سکتی ہے۔ جی ہاں، سرکاری ذرائع کے مطابق حکومت نے اس نئی عدالت کی تشکیل کے حوالے سے مشاورت کا آغاز کر دیا ہے، اور جسٹس امین الدین خان جو اس وقت سپریم کورٹ کے آئینی بینچ کے سربراہ ہیں، جی ہاں، جن سے سارے کام اس وقت پاکستان کے طاقتور حلقے اور روایتی سیاسی مافیا لے رہا ہے، انہیں وفاقی آئینی عدالت کے چیف جسٹس کے طور پر تعینات کرنے پر غور کیا جا رہا ہے۔ اس میں اہم ترین معاملہ یہ ہے کہ ان کی ریٹائرمنٹ کے اندر اب تقریباً 2 ہفتوں کے قریب کا وقت باقی ہے۔
تقریباً 18-20 دن باقی ہیں ان کی ریٹائرمنٹ میں. 30 نومبر کو انہوں نے ریٹائر ہونا ہے اور پوری جو مملکت خداداد پاکستان کے اندر پاکستان کے طاقتور حلقوں کو یا اس روایتی سیاسی مافیا کو چنتخب حکومت کو کوئی اور جج نظر نہیں آ رہا وفاقی آئینی عدالت کی سربراہی کے لیے. اس لیے جسٹس امین الدین خان صاحب کے نام کے اوپر غور کیا جا رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ کے جسٹس سید حسن اظہر رضوی، جسٹس مسرت حلالی، نام سنتے جائیے گا، جسٹس عامر فاروق اور جسٹس علی باکر نجفی کے ناموں کے ساتھ ساتھ سندھ ہائی کورٹ کے جسٹس کے آغا اور بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس روزی خان بریچ کے نام بھی اس عدالت کے ابتدائی ارکان کے طور پر زیر غور ہیں. ذرائع یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ وفاقی آئینی عدالت کی ابتدائی تعداد ایک صدارتی حکم کے ذریعے متعین کی جائے گی، جبکہ ججوں کی تعداد میں آئندہ کوئی بھی اضافہ پارلیمان کی منظوری سے قانون سازی کے ذریعے کیا جا سکے گا. یعنی سمپل قانون سازی کریں گے، قوانین بدل دیں گے، رولز اینڈ ریگولیشنز بدل دیں گے اور اپنی مرضی سے ججوں کی تعداد بڑھائیں گے. وزارت قانون کے حکام بھی اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ صدر مملکت آصف زرداری صاحب وزیر اعظم شہباز شریف کی سفارش پر مجوزہ ترمیم کے تحت عدالت کے ججوں کی تقرری کریں گے اور 27ویں آئینی ترمیم کے تحت وفاقی آئینی عدالت یہ جو قائم کی جا رہی ہے اس میں سپریم کورٹ کے دائرہ اختیار کو کم کیا جا رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ آئینی مقدمات جو ہیں وہ اب بھجوائے جائیں گے اسی وفاقی آئینی عدالت میں جو حکومت خود بنا رہی ہے، اس کی مرضی سے بن رہی ہے، اور وہ حکومت کے خلاف کیس سنے گی کیسے اور کیوں کر. اور دعویٰ یہ کیا جاتا ہے جناب کہ یہ چارٹر آف ڈیموکریسی کے اندر شامل تھا. حالانکہ منصور علی شاہ صاحب یہ واضح کر چکے ہیں کہ وہ مخصوص عرصے کے لیے تھی، مخصوص سیاسی ماحول کے اندر تھی اور اس کو ایک مخصوص 6 سال کا عرصہ دیا گیا تھا، اس کے لیے تھی. اب اس منصوبے کے تحت آئینی عدالت کے ججوں کی ریٹائرمنٹ کی عمر بھی 68 سال کی جا رہی ہے. سپریم کورٹ کے ججوں کی ریٹائرمنٹ کی عمر 65 سال ہے اور مقصد ان کا یہ ہے کہ ان کی مرضی اور منشا کے متعلق کام کرنے والے ججز زیادہ لمبے عرصے تک ان کی جو خدمات ہیں وہ کر سکیں. اب اگر باری باری میں آپ کے سامنے ان جج صاحبان کا تعارف رکھ دوں، آپ زیادہ بہتر طور پر سمجھ جائیں گے کہ کیسے یہ انتخاب کیا گیا ہے اور منصوبہ کیا ہے، کیونکہ اس قسم کے منصوبے پر بڑے لمبے عرصے سے کام جاری ہے کہ عمران خان صاحب پر غداری کا مقدمہ چلایا جائے، بڑھایا جائے، ان کے اس مقدمے کو 9 مئی کو اور اس کے ساتھ ساتھ سائفر والے معاملات کو خدا نخواستہ پھانسی والے معاملات کی طرف لے جایا جائے. اس سے پہلے عمران خان صاحب کے اوپر آپ کو یاد ہے 26 نومبر کو وہ جو ایک گاڑی کچھ لوگوں کے اوپر چڑھ دوڑی تھی، جس پر کچھ سینئر صحافیوں نے کہا بھی تھا کہ اس کے پیچھے کون ہے، بیسیکلی واضح بھی کیا تھا. اس پرچے کے اندر بھی عمران خان صاحب کا جو ہے وہ نام درج کروایا گیا، FIR درج کی گئی، پھر اسے سیل کر دیا گیا. اسی قسم کے معاملات ذوالفقار علی بھٹو صاحب بھی کے ساتھ بھی کیے گئے تھے اور اب اسی قسم کا یہ پلان ہے کہ نئے کیسز، یہ جو کہا جا رہا ہے نا کہ ابھی تو اگلے کیسز کھلنے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ طلال چودھری اور رانا ثناء اللہ اور دیگر لوگ 1-2 دنوں سے اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں کہ ابھی تو کچھ نہیں ہے، 28ویں ترمیم بھی آئے گی، دیگر کیسز بھی کھلیں گے، دیگر کیسز بھی بنائیں گے. ایک ٹی وی پروگرام کے اندر بھی کہا کچھ موصوف نے، تو جب اینکر نے پوچھا کہ کیا ہے پلاننگ تو انہوں نے کہا جی یہ تو میں اندازہ ظاہر کر رہا ہوں، اندازہ نہیں ہے، واقعی یہ پلاننگ ہے کہ اس قسم کے گھٹیا کیسز ابھی عمران خان صاحب کے اوپر مزید بنائے جائیں گے اور پھر اپنی مرضی اور منشا کے ان ججز کے ذریعے ان معاملات کو خدا نخواستہ عمران خان صاحب کے عدالتی قتل یا پھانسی کی طرف لے جایا جائے گا اور اس کے لیے کالی بھیڑوں کا انتخاب بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ جاری ہے. تو جناب یہ جو نئی عدالت کو اسلام آباد میں وفاقی شرعی عدالت کی عمارت میں قائم کیا جائے گا، جبکہ وفاقی شرعی عدالت کو اسلام آباد ہائی کورٹ کی عمارت منتقل کر دیا جائے گا اور آئینی عدالت کو دیگر عدالتوں سے الگ کرے گا، علامتی طور پر بھی، انتظامی طور پر بھی. اور جو آئین کی تشریح ہے، وفاق اور صوبوں کے درمیان تنازعات ہیں، آئینی دفعات ہیں، اس میں جناب سارے فیصلے یہی کرے گی. صدارتی احکامات، آئینی ترامیم اور پارلیمان یا صدر کی جانب سے بھیجے گئے سوالات پر بھی یہی فیصلہ دیں گے، یعنی وہی فیصلے دیں گے جو انہیں کہے جائیں گے اور انہی معاملات کو پھر لے کر استعمال کیا جائے گا خدا نخواستہ عمران خان صاحب کے عدالتی قتل یا پھانسی کے حوالے سے. جج صاحبان کا تعارف میں آپ کو کراتا ہوں. امین الدین خان صاحب، یہ جناب ملتان سے ان کا تعلق ہے. 1984 میں یونیورسٹی لا کالج ملتان سے انہوں نے LLB کیا. سپریم کورٹ، لاہور ہائی کورٹ، سپریم کورٹ پہنچے، وہاں کیا کچھ انہوں نے کیا. امین الدین خان صاحب کن کن کیسز میں آپ کو نظر آئے، اس کی لمبی چوڑی تفصیلات میں جاننے کی ضرورت نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کے خلاف بک سے بھرے ہوئے تمام تر فیصلے یہیں سے آئے. امین الدین صاحب اپنے
جو ہے جو ان کے تھے نا استاد محترم قاضی فائز عیسیٰ صاحب، ان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں اور بالکل ابھی تک جو کو کام کر چکے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ جسٹس سید حسن اظہر رضوی، ان کا نام بھی اس وقت سامنے آیا جب خاص طور پر پاکستان تحریک انصاف کی مخصوص نشستوں کے کیس والا معاملہ تھا، تو پہلے ان کا کیا موقف تھا، اس کے بعد ان کا موقف کیا ہو گیا، یہ آپ کے سامنے ہے اور ان کا نام بھی اس حوالے سے لیا جا رہا ہے۔ جسٹس مسرت ہلالی، یہ جناب 2023 میں سپریم کورٹ میں ان کی تعیناتی ہوئی تھی، جو ہے وہ معاف کیجئے، یہ جو ہے وہ جناب جی بالکل 2023 میں ان کی سپریم کورٹ میں تعیناتی ہوئی، اور اس کے بعد جو پہلا بڑا کیس ان کے سامنے آیا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ مل کر انہوں نے پاکستان تحریک انصاف سے بلے کا نشان چھینا، بلکہ اکثر ریمارکس کے اندر بھی پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کا ٹھٹھا اڑاتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ ان کی بھی ایک پوری تاریخ ہے، بیک گراؤنڈ ہے آپ کے سامنے ہے۔ جسٹس عامر فاروق، یہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ رہ چکے ہیں اور فروری 2025 میں سپریم کورٹ میں تعینات ہوئے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر رہ کر انہوں نے طاقتور حلقوں کے لیے، روایتی سیاسی مافیا کے لیے کیا کیا خدمات سر انجام دیں۔ عمران خان صاحب کے کیسز انہوں نے نہیں لگائے، کیسے کہاں کس طرح سے انہوں نے راستہ روکا رکھا، کیا کیا سزائیں اسلام آباد ہائی کورٹ سے پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کو دی گئیں، کن کن راستوں کے اندر رکاوٹ ڈالی گئی، آئینی معاملات کے اندر برسہ برس تک کئی درخواستیں نہیں لگنے دی گئیں۔ ان سب کا کریڈٹ جناب عامر فاروق صاحب کو جاتا ہے اور انہیں پھر سپریم کورٹ آف پاکستان لایا گیا۔ ویسے انہوں نے لندن سے تعلیم حاصل کر رکھی ہے، لنکنز ان کے رکن ہیں یہ، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس صورتحال کے اندر ان کا کیا کردار رہا۔ جسٹس علی باقر نجفی، جی ہاں، 2014 کے ماڈل ٹاؤن واقعے کی انکوائری کی قیادت بھی کر چکے ہیں، اور پھر جس قسم کی ضمانتیں نون لیگ کو ملتی رہی ہیں لاہور ہائی کورٹ سے، ان کے پیچھے بھی اکثر جگہ پر آپ کو جسٹس علی باقر نجفی صاحب جو ہیں وہ نظر آتے رہے ہیں، اور 37,000 سے زائد مقدمات کے فیصلے لکھ چکے ہیں، بڑے سینئر جج ہیں، لیکن ان کا ماضی بھی یہ ظاہر کرتا ہے کہ انہیں کیوں کر سپریم کورٹ آف پاکستان میں لایا گیا۔ جسٹس روزی خان بریچ، چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ ہیں، 1998 میں عدلیہ میں انہوں نے شمولیت اختیار کی، 2019 میں ہائی کورٹ کے جج بنے، جولائی 2025 میں یعنی 26ویں آئینی ترمیم کے بعد اس سہولت ملنے والے ججز کے اندر یہ شامل ہیں جنہیں سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد بڑھا کر انہیں سپریم کورٹ لایا گیا۔ انہیں بھی ڈیفینیٹلی جس طرح سے فیسیلیٹیٹ کیا گیا، آگے چل کر امید کی جا رہی ہے کہ یہ بھی بالکل اسی طرح سے اس فیسیلیٹیشن کو بیک تو کریں گے، اس کو ریٹرن تو کریں گے۔ پاکستان کے اندر اس قسم کی عدالتی تاریخ کی نظیریں ہمیں ملتی ہیں۔ جسٹس کے آغا سندھ ہائی کورٹ جناب، اور یہ بھی سینئر وکیل کے طور پر بھی خدمات سر انجام دے چکے ہیں اور اقوام متحدہ کے ٹربیونل میں ہیں۔ اچھا، جسٹس روزی خان بریچ جو ہیں وہ چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ ہیں، معاف کیجئے انہیں سپریم کورٹ نہیں لائے گا، لیکن بہرحال اس سارے عمل کے بعد ہی یہ وہاں پر چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ بنے ہیں 26ویں آئینی ترمیم کے بعد۔ اور یہ جو 7 جج صاحبان کے نام میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، ان کے متعلق وزارت قانون بھی، سینئر صحافتی، سپریم کورٹ کے سینئر ذرائع اس حوالے سے ان دعووں کی تصدیق کر رہے ہیں کہ جناب ان 7 ججز کے ناموں کے اوپر غور کیا جا رہا ہے کہ یہ آئینی عدالت کے اندر ہوں گے۔ امین الدین خان صاحب سربراہی کریں گے، یہ باقی 6 ججز اس کے اندر شامل ہوں گے۔ اب ذرا دیکھیے ان کے اندر باقی دیگر ججز آپ کو کیا نظر آ رہے ہیں۔ دیگر بھی تو ججز ہیں نا سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر، جسٹس منصور علی شاہ ہیں، جسٹس منیب اختر ہیں، جسٹس عائشہ ملک ہیں، جسٹس اطہر بن اللہ ہیں، ان کا بھی بڑا تجربہ ہے، بڑا وسیع تجربہ ہے، لیکن کیوں؟ حالانکہ یہ تمام کے تمام جج صاحبان وہ ہیں جو کہ آئین اور قانون کے ساتھ کھڑے رہے۔ منصور شاہ صاحب کو اگر آپ آج کہیں نا کہ جناب جس طرح ایک ٹرم یہ یوز کرتے ہیں جناب کہ فلاں عمران خان کا حمایتی ہے، تو ذرا بتائیے منصور علی شاہ صاحب نے تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی حمایت کی تھی نا۔ آج شاید اس حمایت کرنے کے اوپر ان کی کوئی سیکنڈ تھاٹ بھی ہو، لیکن جس وقت جو کچھ اس وقت انہوں نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو بچانے کے لیے کیا، حالانکہ اخلاقی طور پر قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو تمام تر تفصیلات پاکستانی عوام کے سامنے رکھنی چاہیے تھی کہ آخرکار آپ نے اثاثے بنائے کیسے، کیوں کر، کس طرح سے آپ کے نام ہو یا آپ کی بیگم صاحبہ کا نام ہو، اور اس وقت جو ان کو بڑا ہیرو گردانا کرتے تھے ہمارے کئی صحافی دوست، بعد میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے متعلق ان کی رائے کیا ہوئی، یہ بات آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ کس طرح سے وہاں پر جو ہے وہ باقاعدہ طور پر آئین اور قانون کو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے دور کے اندر دفن کیا گیا۔ اب جناب آوازیں اٹھ رہی ہیں، ان آوازیں اٹھنے والوں میں جسٹس اطہر بن اللہ بھی شامل ہیں۔ یہ موصوف بھی اس وقت جسٹس منصور شاہ صاحب کے ساتھ مل کر، قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ مل کر جسٹس بندیال صاحب کو بڑا تنگ کرتے رہے، اور کے پی اور پنجاب کے اندر انہوں نے الیکشن نہیں ہونے دیے، کبھی 2 رکنی، کبھی 3 رکنی، کبھی 5 رکنی بینچ، اس قسم کی بحثوں میں پڑے رہے۔ اب انہوں نے بھی جناب یحییٰ خان آفریدی صاحب کو خط لکھا ہے اور سپریم کورٹ کے استعمال پر انہوں نے
اظہار افسوس کیا اور کہا جی کہ ایک کانفرنس بلائی جائے، عدلیہ کو خطرات لاحق ہیں، آپ کانفرنس بلائیں اور غیر منتخب اشرافیہ کے ہتھ کنڈے کے طور پر سپریم کورٹ آف پاکستان کو استعمال کیا جا رہا ہے، اور جو اقدامات 27ویں آئینی ترمیم کے بل کی منظوری کے لیے کیے جا رہے ہیں وہ عدلیہ اور فوجی قیادت سے متعلق کئی اہم تبدیلیوں پر مشتمل ہے۔ اور جناب ہم یہ آئین کے احترام اور ایک سنجیدہ فریضے کے تحت آپ کو خط لکھ رہے ہیں تاکہ ریکارڈ رہے کہ عدالت عظمیٰ کی تقدیر سنگ مرمر کی دیواروں کے پیچھے بیٹھ کر جو ہے وہ طے کی جا رہی ہے۔ عوام کے عدلیہ پر اعتماد کو شدید نقصان پہنچایا جا رہا ہے۔ ادارے ایک دن کے اندر نہیں بنتے، اگر خوف ہتھیار ڈالنے یا طاقت کے سامنے جھک جائیں تو بہت جلد تباہ ہو سکتے ہیں۔ عدلیہ کی تاریخ کوئی بے داغ یا قابل تعریف نہیں، لیکن اس کی ماضی میں ناکامیاں چاہے کتنی بھی سنگین کیوں نہ ہوں، عدلیہ کو غیر منتخب اشرافیہ کے مفادات کا تابع رکھنے کا جواز نہیں دیتی۔ یعنی انہوں نے غیر منتخب اشرافیہ کا بھی ذکر کیا ہے اور واضح کر دیا کہ یہ اس وقت جو لوگ ہیں یہ منتخب نہیں ہیں، اور آپ آواز بلند کریں، آپ اس کے لیے کانفرنس بلائیں، فل کورٹ میٹنگ بلائیں۔ سیاسی اختلاف کو جرم بنا دیا گیا ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو سے لے کر عمران خان صاحب تک جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ سارے کا سارا تسلسل ہے، اور اس میں جناب جو لوگ جو ہے وہ جھکنے سے انکار کر رہے ہیں ان کو مجبور کیا جا رہا ہے۔ انصاف جو ہے وہ پاکستانی عوام سے چھین لیا گیا ہے۔ آپ کو اٹھنا ہوگا۔ انتظامیہ کے دباؤ کے درمیان فل کورٹ اجلاس بلانے کا مطالبہ اس سے پہلے چیف جسٹس منصور علی شاہ صاحب بھی کر چکے ہیں، منیب اختر بھی کر چکے ہیں، جسٹس عائشہ ملک صاحبہ بھی کر چکی ہیں۔ یہ ہیں جناب اس وقت کی تازہ ترین اپڈیٹس۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بعد۔